الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. صدق اللہ العظیم. یہ سورت کا نام سورہ آل عمران ہے. مدنی سورت ہے، 20 رکوعات ہیں، 200 آیات پر مشتمل ہے. سورت کو آل عمران کہتے ہیں. حضرت عمران کی فیملی، حضرت عمران یہ ایک بزرگ ہستی گزرے ہیں اور مسجد اقصی کے امام تھے. بنی اسرائیل کے اندر حضرت مریم کے والد ہیں، تو ان کی فیملی کو کہتے ہیں آل عمران، حضرت عمران کی فیملی. نصارہ نے آل عمران کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے اور حضرت مریم کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے. تو قرآن مجید نے اس کی اصلاح کی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تو اس صورت میں خطاب زیادہ تر نصارہ کے ساتھ ہے. سورہ فاتحہ میں یہ عقیدہ توحید سمجھایا گیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اے اللہ خاص تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. سورہ بقرہ میں سمجھایا گیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. یہود نے گائے کی پرستش کی. اب آل عمران میں سمجھایا جا رہا ہے نصارہ حضرت عمران کی اولاد کو شریک کر رہے اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. نہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ حضرت مریم اللہ کے ساتھ الوہیت میں شریک ہے. اس سورت کی ابتدائی 80 آیتیں ایک خاص موقع پر نازل ہوئی. نجران ایک علاقہ ہے، وہاں کے عیسائیوں کا ایک وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ پہنچا. 60 آدمیوں پر مشتمل تھا. 3 آدمی ان میں ان کے سردار تھے، بڑے علماء تھے. ایک کا نام عاقب تھا، ایک کا نام سید اور ایک کا نام ابو حارثہ. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے میں گفتگو کی کہ انہوں نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اور اللہ کے ساتھ الوہیت میں یہ شریک ہے. تو اس موقع پر اللہ نے اس سورت کی ابتدائی 80 آیتیں نازل کی اور سورت کے ابتدا میں یہ سمجھایا اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اللہ تو زندہ ہے، اسے موت نہیں آتی. اللہ تو وہ ہے کہ جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اللہ تو وہ ہے جو کھاتا پیتا نہیں ہے. تو حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ تو کھاتے پیتے بھی ہیں، بشری تقاضے ان کو لگے ہوئے ہیں. وہ مخلوق ہے تو مخلوق خالق کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. حضرت عیسیٰ تو آدم کی طرح ہے. آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر کہا کن ہو جا، تو حضرت آدم پیدا ہو گئے. تو حضرت آدم تو بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا کیا، وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے. تو عیسیٰ کی اماں تو ہے نا، ابا کے بغیر پیدا کیا. حضرت آدم کو تو نہ ابا ہے نہ اماں ہے. جس طرح وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں، یہ بھی شریک نہیں ہے. اس صورت میں 4 بڑے مضمون بیان ہوئے ہیں. توحید کا مسئلہ، رسالت،
جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ توحید سے متعلق 5 شبہات رد کیے، 5 شبہات کو اس کا رد کیا گیا ہے۔ 5 قسم کے ڈاؤٹس پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں، تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس قسم کے شک شبہات میں مبتلا ہو کر اپنا عقیدہ توحید مت خراب کرو۔ پہلا شبہ یہ پیدا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن پاک میں اللہ نے کلمۃ اللہ کہا، اللہ کا کلمہ، روح اللہ کہا، تو اس کی وجہ سے کہنے لگے کہ جی قرآن میں ان کو کلمۃ اللہ کہا ہے، روح اللہ کہا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ سے کوئی قریبی خاص تعلق ہے، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، یہ مختار ہو گئے ہیں، اب وہ اللہ کے ساتھ الوہیت میں شریک ہو گئے، تو اس سے شبہ پیدا ہوا۔ تو اللہ نے اس کا جواب سورت کے ابتدا میں دیا، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ قرآن میں 2 قسم کی آیتیں ہیں، ایک وہ آیات ہے جنہیں محکمات کہتے ہیں، جس کا معنی معلوم ہے، الحمدللہ رب العالمین، ہر مسلمان جانتا ہے اس کا معنی، اور ایک متشابہات ہے۔ متشابہات اس کو کہتے ہیں جس کی حقیقت اللہ جانتا ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے قرآن میں ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، تو اللہ کا ہاتھ انسانی ہاتھ کی طرح نہیں ہے، اب اس کی حقیقت اللہ کو معلوم ہے، اس میں تعویل اگر کریں گے تو ایسی تعویل انٹرپریٹیشن کریں گے اس کی کہ محکمات کی طرح ہو، تو اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو کلمت اللہ اور روح اللہ، ہاں یہ اللہ نے کہا، اس لیے ان سے تم یہ مت سمجھو کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ہو گئے، ہم محکمات کو بھی مانتے ہیں، متشابہات کو بھی مانتے ہیں، متشابہات پر ہمارا ایمان ہے، بس چاہے ہمیں اس کی حقیقت معلوم نہ ہو۔ دیکھیں قرآن میں حروف مقطعات ہیں، جیسے الف لام میم یہاں بھی ہے، سورہ آل عمران کے شروع میں الف لام میم کا معنی کسی کو نہیں معلوم، لیکن یہ قرآن کی آیت ہے، اور ہم اس کو اگر نہ پڑھیں تو قرآن پورا نہیں ہوتا، اور اس پر ہمارا ایمان ہے، تو اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ایک شبہ یہ ہوا۔ اس کے بعد دوسرا شبہ یہ پیدا ہوا کہ حضرت مریم کو خدا کے ساتھ اس لیے شریک ٹھہراتے ہیں کہ ان کے پاس بغیر موسم کے پھل آتے تھے۔ حضرت مریم ان کی اماں نے، حنا نے، حضرت حنا نے یہ نظر مانی تھی کہ اللہ بیٹا دے گا تو وہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا، وقف ہوگا، اللہ نے بیٹی دے دی، تو بیٹی کو لے کر گئے اور حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں، تو حضرت مریم وہاں بیت المقدس کے قریب ایک کمرے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ میں نے وہ کمرہ دیکھا ہے، بیت المقدس جو لوگ گئے ہیں وہاں مسجد کے قریب، وہاں وہ اب تو زمین کے نیچے ہے، وہ کمرہ ہے جہاں حضرت مریم عبادت کرتی تھی، اللہ ان کو بغیر موسم کے پھل دیتا تھا۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی آتے تھے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ بے موسم پھل ہے۔ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ اللہ مجھے کھلاتا ہے۔ تو حضرت مریم تو یہ کہہ رہی ہے اللہ نے مجھے دیے ہیں۔ پھر تیسرا شبہ ان کو ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام یہ بڑھاپے میں ان کو بیٹا اللہ نے دیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، کہتے دیکھو ان کے پاس بھی تو اختیارات تھے نا، تصرفات، وہ قدرت رکھتے تھے، اسی لیے تو بڑھاپے میں ان کا بیٹا ہوا، ایسے بڑھاپے میں کہاں اولاد ہوتی ہے؟ اللہ نے کہا حضرت زکریا کی مرضی سے ان کو بیٹا نہیں ملا ہے، اللہ کی قدرت سے ملا ہے۔
حضرت زکریا نے دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل حضرت مریم کے پاس ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اسی وقت اللہ کو پکارا، اسی جگہ. اے اللہ، بغیر موسم کے پھل مریم کو دے سکتا ہے، مجھ بوڑھے کو بیٹا بھی دے سکتا ہے، تو اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما. اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا کی ہے. پھر شبہ ہوا ان کو، یہ چوتھا شبہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم خدا کے ساتھ اس لیے شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں ہم اس لیے شریک ٹھہراتے ہیں کہ وہ ایسے کام کرتے تھے جو عام انسان نہیں کر سکتے. مردوں کو زندہ کرتے تھے، مادرزاد اندھا اور کوڑ کے بیمار کو وہ صحت مند کر دیتے تھے، مٹی کا پرندہ بناتے تھے اور وہ اڑتا تھا، اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ اڑنے لگتا تھا. اللہ نے کہا، اس کا جواب دیا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّيرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ سارے کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. مردے سے کہتے تھے زندہ ہو جا، کہتے اللہ کے حکم سے کرتے تھے. اللہ نے ان کو یہ معجزہ عطا کیا تھا. مادرزاد اندھے کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ شفایاب، اس کو بینائی مل جاتی تھی. کوڑ کے بیمار کو شفا اللہ دیتا تھا. تو اللہ نے کہا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا. اس لیے وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے. اپنا عقیدہ ٹھیک کرو. حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہے. پھر ان کو پانچواں شبہ یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہم خود کہا ہے کہ میری عبادت کرو، تو کہا یہ نہیں ہو سکتا، کوئی نبی ایسی بات نہیں کر سکتا. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. کوئی نبی جس کو اللہ نے نبوت عطا کی ہو، اس کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ میری عبادت کرو. نبی یہ نہیں کہتا. نبی تو یہ کہتا ہے اللہ کی عبادت کرو. نبی کبھی بھی نہیں کہے گا مجھے سجدہ کرو. نبی یہی کہیں گے کہ اللہ کو سجدہ کرو. نبی کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے مجھ سے مانگو، نبی کہیں گے اللہ سے مانگو. نبی کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں تمہیں دینے والا ہوں، بلکہ وہ یہ کہے گا اللہ ہی دینے والا ہے. اپنا عقیدہ ٹھیک کرو. آگے دوسرا مضمون ہے رسالت کا. تو رسالت، تین شبہ رسالت میں ہے، تین ڈاؤٹس ان کو ہوئے. پہلا ڈاؤٹ یہ ہوا کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہے، مشرکین اور یہ جو اسلام کے دشمن تھے وہ کہنے لگے اگر یہ سچے نبی ہے تو اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہیں؟ اونٹ کا گوشت تو گزشتہ نبیوں نے نہیں کھایا ہے اور وہ حرام ہے. اللہ نے اس کا جواب دیا. اللہ اکبر. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ. اونٹ کا گوشت کسی بھی شریعت میں حرام نہیں تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب ہے اسرائیل. اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے. ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں اس لیے کہ ان کا لقب ہے اسرائیل. حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تو اطباء نے، اس وقت کے ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ آپ اونٹ کا گوشت نہ کھائیں، پرہیز کریں، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے آپ کی بیماری کی وجہ سے. تو انہوں نے پرہیز کے لیے بیماری کی وجہ سے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا. تم بہتان لگاتے ہو کہ
نبیوں نے اونٹ کا گوشت حرام قرار دیا. اللہ فرماتے ہیں قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. اگر اونٹ کا گوشت حرام ہوتا تو تورات میں بھی حرام ہوتا. تورات پڑھو, تورات میں کہاں لکھا ہے اونٹ کا گوشت حرام ہے؟ دوسرا شبہ ہوا کہ بیت المقدس یہ قدیم قبلہ ہے, بیت اللہ قدیم قبلہ نہیں ہے. تو اللہ نے اس کا جواب دیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. مکے کا پرانا نام بکہ ہے. بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جو بکہ میں ہے, مبارک ہے اور سارے عالمین کے لیے ہدایت کا مرکز ہے. یہ سب سے پہلا گھر جو حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے, سب سے پہلا گھر انہوں نے اللہ کا گھر بنایا, اس کا طواف کیا. تو وہ قبلہ ہے. یہ دو مضمون اچھا, دو شبے یہ ہو گئے. تیسرا شبہ آگے ان کو وہ ہوا کہ جنگ احد کا ذکر آگے آ رہا ہے. رکوع نمبر 13 سے شروع ہوتا ہے. احد کے اندر آپ نے یہ واقعہ سنا ہے. ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی. وہ تو کافروں کو مارتے جا رہے تھے, لیکن ایک ٹیلے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروپ تیر اندازوں کی جماعت کھڑی کی تھی کہ یہاں سے ہلنا نہیں. ان سے غلطی ہو گئی. انہوں نے دیکھا کہ مسلمان فتح یاب ہو گئے, وہ نیچے اتر آئے. خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے. ان کو موقع ملا تو وہ آئے, انہوں نے حملہ کیا. تو مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا احد میں. تو کہتے ہیں اگر یہ واقعی سچے نبی ہے تو احد میں شکست کیوں ہوئی ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا. اللہ اکبر. پورا قصہ ذکر کیا ہے کہ اللہ نے بدر میں بھی تو فتح عطا کی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 313 تھے. اور آگے کا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ. غلطی ہو گئی, مسلمانوں سے غلطی ہو گئی. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہاں اس ٹیلے سے ہٹنا نہیں, وہ وہاں سے ہٹ گئے. غلطی ہو گئی, غلطی کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑ گیا. تو اللہ نے دیکھو صحابہ کتنی اللہ کے یہاں محبوب جماعت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی کو بھی ذکر کیا, اس لیے کہ صحابہ نبی نہیں ہے. غلطی ہو سکتی ہے, ان سے گناہ ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ صحابہ کا مقام بیان کر رہے ہیں. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم. پھر ہم نے تم کو ان سے پھیر دیا, یعنی تمہاری جو فتح تھی ان کو اس کو شکست سے بدل دیا. احد میں فتح ہو رہی تھی, اللہ نے شکست سے بدل دیا, نقصان سے بدل دیا. کیوں؟ تاکہ اللہ تمہیں آزمائے, تمہارا امتحان لے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. قرآن میں اللہ کہتا ہے غلطی تم سے ہوئی لیکن میں نے تم کو معاف کر دیا ہے. جن صحابہ کو اللہ نے معاف کیا, اللہ کہتا ہے میں نہیں پوچھوں گا کسی اور کو حق حاصل ہے وہ صحابہ سے پوچھے صحابہ نے ایسا کیوں کیا ہے. آج کل ایسے فتنے ہیں جو کہتے ہیں جی فلاں صحابی نے ایسا کیوں کیا, فلاں صحابی نے ایسا کیوں کیا. ان کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. میں اپنے یہاں بچوں کو اس دن مسجد میں درس دے رہا تھا تو ایک آیت آئی تو میں نے کہا دیکھو جنت میں جب جنتی داخل ہو جائیں گے, سارے جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے, نعمتیں ان کو ملیں گی, محلات ملیں گے, سونے چاندی ہیرے جواہرات, نہریں, محلات اور حوریں, سب کچھ ملے گی, نعمتیں ان کو ملیں گی. زمانہ گزر جائے گا, ایک طویل زمانہ. تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ تمہیں اور کچھ چاہیے, تو کہیں گے اللہ ہمیں تو سب کچھ ملا ہے, ہمیں تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو آخری انعام دے گا جنت میں. کون سا انعام؟ آخری انعام جنت میں اللہ ان کو دے گا. اللہ ان سے کہے گا میں تم سے آج کے بعد ہمیشہ کے لیے راضی ہوں, اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ سب سے آخری انعام ہوگا. سب سے آخری انعام جنتیوں کو کون سا ملے گا؟ اللہ اپنی رضا دے گا.
اللہ نے جنتیوں کو سب سے آخر میں اپنی رضا دینی ہے، لیکن قربان جائیے آخری انعام جنت والا اللہ نے صحابہ کو دنیا میں دے دیا ہے۔ اللہ نے کہا میں تم سے راضی ہوں۔ جن صحابہ کو اللہ نے جنت کا آخری انعام دنیا میں دیا ہے، اس پر ہم اور آپ کوئی انسان گفتگو لب کشائی کیسے کر سکتا ہے کہ پوچھے جی صحابہ نے کیوں کیا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ۔ اچھا جی آگے چلیے جی، دوسرا اب مضمون شروع ہو رہا ہے جہاد کا اور انفاق فی سبیل اللہ کا۔ لیکن اس سے پہلے کہا تمہیں پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ تو اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے؟ تو کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی اختیار کرو، تقوی اپنے اندر پیدا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل کی طرف اشارہ کیا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، یہاں ہوتا ہے، یہاں ہوتا ہے، اس کو ٹھیک کرو۔ یہ انجن ہے، انجن گاڑی کا انجن سیز ہو جائے، گاڑی کتنی اچھی ہو نہیں چلتی ہے۔ یہاں دل خراب ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا کام وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ تمسک بالقرآن، اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑو۔ مسلمانوں کے ہاتھ میں قرآن ہوگا تو کامیاب ہوں گے۔ تیسرا کام کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ امر بالمعروف کرو، نیکیوں کا حکم دو، دوسروں کو جاؤ تبلیغ کرو۔ معروف، معروف کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہو۔ توحید اور سنت یہ معروف میں سب سے بڑے معروف ہے۔ لوگوں کو توحید کی دعوت دو، سنت کی دعوت دو، اور منکر سے روکو۔ اور سب سے بڑا منکر شرک اور بدعت ہے۔ شرک اور بدعت سے لوگوں کو روکو۔ یہ تین کام کرو۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد کہا جی ایک بڑا کام ہے، وہ ہمیشہ سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے کہا، اگر مسلمان کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، تقوی اختیار کرو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو۔ لیکن بات سنو، اس کے ساتھ ساتھ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا ضعفا مضاعفا، سود مت کھاؤ، سودی کاروبار مت کرو، اس لیے کہ سود کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی ہے۔ دیکھو بھائی، ایک بہت آسان سی مثال دی جاتی ہے، سود میں اللہ نے برکت نہیں رکھی ہے۔ سود میں برکت نہیں ہے، سود حرام ہے۔ تجارت میں برکت ہے، صدقے زکوٰۃ میں برکت ہے۔ ہمارے اساتذہ کہتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ دیکھو دنیا میں لوگ بکریاں کھاتے ہیں نا، کھاتے نہیں کھاتے، مرغیاں بھی کھاتے، بکریاں بھی کھاتے، بکریاں کم نہیں ہوتی ہے دنیا میں، کتا کوئی بھی نہیں کھاتا ہے، اور کتوں کی تعداد بکریوں کی تعداد سے کم ہے۔ اللہ نے بکریوں میں برکت رکھی ہے۔ آپ کہیں گے برکت کیا ہوتی ہے، تو اس کو سمجھنے کی یہ مثال ہے۔ تو سود میں اللہ نے برکت نہیں رکھی، نظر آتا ہے او جی بہت ہے، بہت بڑا ہو گیا، اینڈ اس کا بڑا خطرناک ہے۔ اس لیے قرآن بار بار روکتا ہے سود سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ سود میں پھر برکت نہیں ہے۔ آگے پھر چلتے ہیں۔ جنگ احد کے بعد ابو سفیان جو لشکر کا سردار تھا، لشکر کو لے کر نکل گیا۔ آگے جا کر اس کو خیال ہوا کہ یہ تو ہم نے غلطی کر دی ہے، مسلمانوں کو تو بڑا نقصان ہوا، اگر ہم ان کو مدینے پر بھی حملہ کر دیتے اور ان کو اور نقصان پہنچاتے تو بالکل ہی ختم ہو جاتا، ان کی ریاست مٹ جاتی۔ تو اس نے واپس آنے کا، دوبارہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے صحابہ سے کہا کہ چلو، اور کہا وہی لوگ میرے ساتھ جائیں گے جو احد میں شریک تھے۔ صحابہ زخمی تھے، زخمی ہونے کے باوجود وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ ابو سفیان نے
مدینہ ایک آدمی جا رہا تھا، اس سے کہا کہ جب مسلمانوں سے ملو تو ان کو کہنا کہ میں بہت بڑی فوج لے کر آ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے، دیکھو صحابہ کا ایمان، دیکھو اللہ اکبر، صحابہ کا کیا ایمان تھا۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، احد میں زخمی ہونے کے باوجود اللہ رسول کی بات مانی اور تیار ہو گئے، زخمی حالت میں نکلے، حمراء الاسد مدینے سے دور ایک جگہ پہنچے تو وہاں ابو سفیان کے سے جو آدمی مل کر آیا تھا اس نے کہا وہ تو بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ انہوں نے کہا جی وہ تو بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، تمہیں ڈرنا چاہیے۔ تو صحابہ نے جواب دیا، اللہ اکبر، صحابہ ڈرنے والے لوگ نہیں تھے، کہا حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، وہی اچھا کارساز ہے۔ تو یہ صحابہ کی اللہ نے یہ ایک خوبی ذکر کی ہے۔ آگے پھر ایک ضرورت جو سب سے بڑی ضرورت مسلمانوں کو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، اس لیے کہ مال خرچ نہیں کریں گے تو مسلمانوں کو طاقت کیسے ملے گی؟ ظاہری اسباب، تو مالداروں سے کہا تم مال خرچ کرو۔ اس کے مقابلے میں یہ کہا کہ کنجوسی مت کرو، اللہ کو کنجوس پسند نہیں ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ یہ سمجھتے ہیں کہ کنجوسی سے ان کو خیر پہنچے گا، کنجوسی میں خیر نہیں ہے، کنجوسی میں شر ہے۔ اور پھر اللہ نے یہود کا ایک قول ذکر کیا، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ کہتے ہیں اللہ پاک جو صدقہ زکوٰۃ جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو ایسا ہے جیسے اللہ کو قرض دے رہا ہے، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ اس کو پھر زیادہ اجر دیتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ فقیر ہے ہم مالدار ہیں، اللہ کو کیا، اللہ کو ضرورت ہے ہم سے مال لینے کی، قرضہ لینے کی؟ اللہ نے کہا ایسی باتیں مت کرو، اللہ نے تمہاری ایسی باتیں نوٹ کر لی ہے، سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور تم نے جو انبیاء کو قتل کیا یہ بھی نوٹ کر لیا ہے۔ ایک بات سمجھو، ہمارے یہاں بہت سے مسلمان بھی ایسے ہیں جو دین کے معاملے میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو خطرناک ہوتی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے دیکھو تم نے جو بات کی ہے سنکتب، وہ ہم نوٹ کر رہے ہیں، وہ ریکارڈ میں آ گئی ہے وہ باتیں۔ اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کبھی بھی ایسی بات مت کرو، وہ فرشتے نوٹ کریں گے، قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور سورت کے آخر میں پھر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ پھر عقل مند لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ عقل مند لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں ہر حال میں، اور جو دعائیں مانگتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔